السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، بستان کے بارے میں کئی باتیں عرض کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اسلام کے فنڈامنٹ سمجھنے کے لیے جو ہے عقل کی ضرورت کافی ہے۔ عقلی دلیل کے، عقلی بویس کے، یعنی وہ بویس جس سے جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، وہ کافی ہے۔ اس میں اللہ کے وجود کے بارے میں بیان ہوا تھا، بستان، اللہ کے بستان، خدا کے بستان کے بارے میں۔ جب خدا کے بستان آ گیا تو اس کے بعد جو ہے ہمارے کلمے میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، ابھی میں اس پر آؤں گا، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ ہے لیتا کا ترجمہ، لیتا کا فرتالنگ، لا الہ الا اللہ، یہ جو کہ اسلام کے فنڈامنٹ ہے، اسلام کے کیا ہے؟ فنڈامنٹ ہے۔ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اب الہ کا ترجمہ ہم جو ہے خدا کرتے ہیں، ہم کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جس کی عبادت کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل میں الہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے لوگوں نے عبادت کیا ہے، یا جو جس کے لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جس کے لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کے لوگ پرستش کرتے ہیں، سورج ہو گیا، لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت بھی، لیکن قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اب اٹھا لو سیرت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے، تو حضرت ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو ہے آزر، وہ معبود، وہ بیلد بناتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ بیلد بناتے تھے، اسنام بناتے تھے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی موحد تھے۔ موحد کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ سب چیزوں سے نہیں، یہ وہ اللہ کو، ایک خدا کو مانتے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے شروع سے ہی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت ہی سٹرگل والی زندگی ہے، شروع سے ہی ان کے اوپر جو ہے پرابلم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ اللہ ان کے قبر پر کروڑوں ہزاروں رحمت نازل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کتنے جلیل القدر نبی، اللہ کے پیغمبر۔ تو ان کے ابا جو ہے کیا کرتے تھے؟ وہ بت بناتے تھے، اور ان کے یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق کے تھے، ہمارے زمانے کی عراق کے جو ہے، تو وہ اس زمانے میں تھے۔ تو ان کے یہاں پر وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، وہ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا ربی، کیونکہ وہ ایک ہی تھا سورج، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد دیکھا سورج تو غروب ہو جاتا ہے، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب غروب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یہ جو ہے وہ چاند کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت بھی کرتے تھے، اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد دیکھا چاند تو دن میں الوپ، تو کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ
ایک ستارے کی بھی عبادت کرتے تھے. ستارہ, ایک سٹار. یہ جو سٹار ہے اس کے بارے میں بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ فینس ہے, پلانٹ فینس جو ہے وہ یہ سٹار ہے. اور جو ہے اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس تھا, جو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اس وقت بہت ماڈرن ہیں, یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ جو ان لوگوں نے جو ایروپیان نے خود ڈسکوری کر کے اپنا نام بنایا, جھوٹ چھاپا ہوا ہے کہ ہم ہلوگن دیکھ کر لی دارا خطین ہلو ماڈرن باتی. ایک فور میں ہم نے کولمبس کے بارے میں خسیدنیس میں ہم سب اسکول جاتے اور ہم نے پڑھا ہے. غلطی سے وہ امریکہ پہنچ گئے اور امریکہ آن دیکھ کر دیا ہے نا. تو اس سے پہلے امریکہ نہیں تھا, اس سے پہلے امریکہ نہیں تھا. کیوں صرف کولمبس نے ہی امریکہ آن دیکھ کیا؟ تو امریکہ آسمان سے آ کر بس گیا جی. یہ جو انڈیانا کے ساتھ جو ہوا ہے, جو انڈیانا کے ساتھ ہوا ہمارے ملک میں بھی اس وقت ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے جو ریڈ انڈینز کہتے ہیں, یہی وہی حال ہے جو فلسطینین کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. اپنے ہی ملک سے بے گھر کر دیا. تو ان لوگوں نے جھوٹ چھاپ دیا ہے. بہرحال تو اس وقت اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی تھا کہ انہوں نے پلانیٹا کو بھی آن دیک کر دیا تھا. انہوں نے پلانیٹا کو بھی آن دیک کر دیا. اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی تھا ان کے پاس. فینس کے پلانیٹ کو ہی آن دیکھا, اس کے پاس پورا ایک جو ہے نیمریولوجی کا پورا خسکیدنے سے وہاں سے جو چلتا آ رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. تو ستارے کو دیکھ لیا, کہا کہ یہ میرا رب ہے. اس کے بعد دیکھا ستارہ تو اپنا چمک ختم کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, کہا نہیں یہ نہیں, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے دیکھو انہوں نے چاند کی عبادت کیا تو الہ ان کے لیے الہ ہو گیا چاند. سورج کی عبادت کرنا شروع کیا تو الہ ہو گیا سورج. سٹار کی عبادت کر دیا تو الہ ہو گیا سٹار. بعض لوگ ریفیر کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے الہ ہو گیا ریفیر. یہ سب الہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, یہ سب الہ میں آ جاتا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کئی معبود تو بنائے ہوئے ہیں, لوگوں نے کئی معبود بنائے ہوئے ہیں, لیکن اصل معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اصل معبود اللہ ہے, اس کی ہمیں عبادت کرنا ہے, جو ہے کہ رب العالمین, وہ ہے رب العالمین. اننی انا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی, پروفیسات ملی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعریف کیا. کیا منظر ہوگا جب اللہ خود اپنا انٹروڈکسی دے رہے ہیں. اسی لیے جو ہم سنتے ہیں یا جو ہم بیانات میں سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو ہے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کیا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو صرف ایک تجلی کی وجہ تجلی دیکھا, صرف پہاڑ پر دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ واقعہ اس طرح نہیں سنانا چاہیے, یہ ایک محبت والا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا تھا, وہ اللہ سے بات کر سکتے تھے. تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور ان کو دیکھ نہیں پا رہے تو کیا ہوگا؟ اور وہ رب العالمین خود اپنا تعریف کر رہے, اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی, تم میری عبادت کرو, تم میری عبادت کرو. تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا.
نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے، تو اس لفظ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کیا تھا. یہ حضرت بعض مرتبہ بیان میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم گویا کہ نتیجہ کسی کی انٹینسی نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جو ہے سننے والوں کو لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کمزور ہو گئے. نہیں، اس طرح نہیں سمجھ رہے، وہ محبت والی چیز ہے. لفظ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے، یا اللہ مجھے اب دیکھنا ہے آپ کو. اللہ اکبر. وہ لفظ تھا، محبت تھا، جو ایک بندے نے اپنے رب سے خواہش کیا تھا، جو ایک بندے نے اپنے رب سے خواہش کیا تھا. جس طرح ہم جو ہے ہم حرام ریلاسی میں چیت چیت کر کر کے کیا کرتے ہیں ہم، اس کے بعد جو ہے انمت کرتے کہتے کتنا خواہش مند ہوتے ہیں جی، انمت کر کے کتنا خواہش مند ہوتے ہیں. ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف فوٹو پر ہی دیکھ لیا، سوچا ایکٹ میں دیکھے تو کیسے لگے گا، فلٹر ہٹائی کے فلٹر سب ہٹائی کے کیسے لگے گا. تو سوچ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لوگوں نے الہ تو بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ اینخ ہے، اللہ اینخ ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ احد الصمد لم یلد ولم یولد. یہ یہاں پر سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے خدا کا ڈیفینیشن بتایا کہ اسلام کے اعتبار سے خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ ذات ہے جو کسی کے افہام خلق نہیں ہے. وہ ذات ہے جو نہ اس سے کوئی جنتا ہے، نہ ہم اللہ کے اولاد نہیں ہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے کہ وہ کیندرا فقط نہیں، وسین کیندرا فقط وسین دینار فقط اللہ، وسین دینار فقط دینار فقط اللہ. خود کا کین نہیں ہو سکتا، خود کا کین نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ نہ ہی ان کو جو ہے وہ ان کو ہم فردیل نہیں کر سکتے ہیں مذکر اور مؤنث میں، فعولک اور مانلک میں نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح لوگوں نے جو ہے خدا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک جو کہتے ہیں کہ جو خدا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے یہ مانتے ہیں کہ خدا مانلک بھی ہوتا ہے اور فعولک کراخت بھی ہوتا ہے. مانلک کراخت اور فعولک کراخت. ابھی دیوالی آنے والی ہے، اس میں جو ہے ہمارے بہت سارے مسلمان لوگ جو ہے انجانے میں ابتوخ میں بھی میدون کرتے ہیں، اور جا کر کے جو ہے وہاں پر جو پنڈال لگتا ہے ان کے، اس میں بھی جو ہے میدون کرتے ہیں اور کنٹروڈکسی بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. بھائی سمجھو یہ بات، کسی غیر مسلم سے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھ ہو، جون سے دھرم کا ماننے والا کچھ مانتا بھی نہیں ہو، ان سے نفرت نہیں کرنے کا ہے. ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنا ہے، وہ ہمارے انسانی بھائی ہے. ہمیں ان کے حقوق کو ہر وقت ادا کرنا، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہے، ان کے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے وہ ہم ان کے حقوق ہے. انسانیت کے اعتبار سے حقوق ہے. یہ حقوق، یہ ریختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. میں نے آپ کو شاید پتہ نہیں یہاں کہا یا نہیں کہا، لیکن جو ہمارے منہ سے جو بعض مرتبہ الفاظ نکل جاتا ہے کہ یا جو کہ انسانیت ہی ہم میرا ریلیخی ہے، یہ کفر تک لے جائے گا ہمیں. انسانیت کس نے سکھایا ہے؟ حضور نے سکھایا ہے ہمیں. جو مکمل مسلمان ہوگا نا، جو مکمل مسلمان ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غیر مسلم کو بھی تکلیف دے. نہیں، یہ دین ہمارا نہیں سکھاتا. تو غیر مسلم سے ہمیں بغض عداوت نہیں ہے. ہاں، جب ہمارا جنگ چل رہا ہے وہ الگ بات ہے. قرآن کے آیات جو جہاں پر قتال کا لفظ ہے کہ انہوں قتل، وہ کہاں نازل ہوا ہے؟ دیکھو کہاں پر نازل ہوا ہے.
وہ جنگ کے بارے میں ہے، وہ جنگ کے بارے میں. اور ہمارے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ جو صرف ترجمہ پڑھ لے گئے اور پتہ نہیں آگے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں کے آیت ہے، کہاں کے نازل ہو رہا ہے. اب جب میں کہوں گا ہم جنگ کر رہے ہیں سورینام اور کوئی دوسر ملک میں جو ہے جنگ ہو گیا، اور یہاں سے آ کر بھائی اس کے اکرام کرنا، وہاں پہ ہمارے جب کوئی دوسرے ملک آ کر کے ہمارے اوپر انفال کرے گا تو اس کا اکرام کرے، تو وہاں اکرام چلے گا؟ وہاں اکرام کیا ہے؟ تلوار، یا اس وقت تلوار تو نہیں لیکن ان کو ختم کرو، وہ ہے اصل چیز. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی بات کہاں ہم لگا رہے ہیں. تو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم ایک تو مسلمان اپنے قرآن کو خود سمجھ نہیں سکتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اور کوشش بھی نہیں کرتے سمجھنے کے لیے. ہم کوشش نہیں کرتے سمجھنے کے لیے، وار دور ہم ان سب باتوں پر آ کر کے کیا کر لیتے ہیں، اپنے دین کو بگاڑ لیتے ہیں، ایمان خطرے میں رکھ دیتے ہیں، اور متاثر ہو جاتے ہیں جو باہر سے ہمارے پروپاگاندا آتا ہے. جتنے بھی جو ہے چیزیں پروپاخیر ہوتا ہے، ہم جو ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، افیکٹ لے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دیکھا اسلام اس طرح ہے. یہ یونگرا میں بہت ہے، یہ یونگرا میں بہت ہے. میں بار بار اس کو ہمیشہ کہتا ہوں، اس کو جو ہے ہلکے میں نہیں لینا، بالکل ہلکے میں نہیں لینا، اور ایسا مت سمجھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کو جو ہے آگے بیان کروں گا اس کے بارے میں کہ جو ہے اللہ کے وحدانیت کے بارے میں. لیکن اس پر ہمیں غور کرنا ہے. سیکھو قرآن، سیکھو قرآن بھی سیکھو، دین بھی سیکھو صحیح ذرائع سے. اس وقت مارکیٹ میں بہت جو ہے اسکیم ہے، دین کے نام پہ اسکیم چل رہا ہے. سب نے اپنے دکان بنایا ہوا ہے، اس وقت سب نے اپنے دکان بنایا ہوا ہے. اگر اب یہ بولنے جاؤ تو پھر آپ لوگ ہی بولیں گے اتنا سچ بھی مت بولو. صرف نامہ ہی کا میں معاملہ لے لو تو پھر اتنا سچ بھی مت بولو. ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.